آج کی ویڈیو میں آپ کو شوڈ کے بارے میں سکھاؤں گا. شوڈ SHOULD شوڈ کی پہلا استعمال جو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم شوڈ کو شل کی جگہ انڈائریکٹ سپیچز میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. مثلا I said I shall not do this project. ڈائریکٹ اسپیچ. انڈائریکٹ میں I said that I should not do this project. یہ ایک انڈائریکٹ اسپیچ ہے. شل کی جگہ کیا لکھا؟ شوڈ لکھا. تو یہ ایک سب سے پہلا استعمال ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم شل کو شوڈ کی جگہ لکھتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچز میں. لیکن شوڈ کو ہم کچھ اور جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا, تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے. ابھی سکھاؤں گا. سب سے پہلے شوڈ کو ہم مورل اوبلیگیشن یعنی اخلاقی ذمہ داری یا مورل ڈیوٹی کے لیے یعنی اخلاقی فرض کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. شوڈ کو ہم مورل اوبلیگیشن یا مورل ڈیوٹی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر میں لکھوں گا ون شوڈ لو ونس کنٹری. ایک اور مثال, چلڈرن شوڈ اوبے دیئر پیرنٹس. یہاں پہ بھی ایک اخلاقی فرضیات کی بات ہو رہی ہے یا اخلاقی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اور مثال لکھ لیتے ہیں, ہی شوڈ کنٹرول ہز ٹیمپر. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ بھی میں نے ایک ذمہ داری کی بات کی کہ ان کو اپنا ٹیمپر کنٹرول کرنا چاہیے. ان سب جملوں میں اخلاق یا اخلاقی ذمہ داریوں کی ہم نے بات کی. تو جب بھی اخلاق یا اخلاقی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہو تو ہم وہاں پہ کیا استعمال کریں گے؟ شوڈ استعمال کریں گے. شوڈ. نمبر 2 دوسرا آتے ہیں. شوڈ کو ہم ایڈوائس یعنی نصیحت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. شوڈ کو ہم ایڈوائس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا یو شوڈ ناٹ لاف ایٹ ہز مسٹیکس. آپ کو ان کی غلطیوں پر نہیں ہنسنا چاہیے. سمجھ میں یہ بات, یہ ایک نصیحت ہے. دوسرا, اگر میں لکھوں اصغر شوڈ ایبسٹین فرام اسموکنگ بیکاز اٹ کلز. اصغر شوڈ ایبسٹین فرام اسموکنگ بیکاز اٹ کلز. ان کو نہیں کرنا چاہیے, اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بیکاز اٹ کلز. یہاں پہ بھی ایک نصیحت کی بات ہو رہی ہے. تیسرا, ایک اور مثال, وی شوڈ ناٹ گیو دا چائلڈ اے نائف ٹو پلے ود. وی شوڈ ناٹ گیو دا چائلڈ اے نائف ٹو پلے ود یعنی چاقو چری کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھے. بچوں کو یہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ اسے کیلے کودے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارے پاس دوسرا آ گیا, نصیحت کیا آ گیا. تیسرا شوڈ کو ہم فارمل نوٹس کے لیے یا انسٹرکشن کے لیے یعنی رسمی نوٹس یا رسمی ہدایات کے لیے جو کسی ادارے, اسکول, دفتر, یونیورسٹی وغیرہ میں بھی ہم شوڈ استعمال کرتے ہیں. شوڈ کو ہم فارمل نوٹس یا فارمل انسٹرکشن کے لیے ہم کسی ادارے, دفتر یا اسکول وغیرہ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں لکھوں گا کینڈیڈیٹس شوڈ آنسر آل دی کوسچنس. کینڈیڈیٹس شوڈ آنسر آل دی کوسچنس. یہاں پہ بھی میں نے کیا استعمال کیا؟ شوڈ استعمال کیا ہوا ہے. ایک اور لکھ لیتے ہیں, یور اپلیکیشن شوڈ ریچ بیفور 2 جنوری. یور اپلیکیشن شوڈ ریچ بیفور 2 جنوری. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ بھی ایک نوٹس کی بات کی. چوتھا ہمارے پاس آتے ہیں. چوتھا, شوڈ کو ہم امپرومنٹ یعنی بہتری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. شوڈ کو ہم امپرومنٹ یعنی بہتری کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مطلب کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ان کو کوئی صلاح مشورہ دے دے امپرومنٹ کے لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں, اگر اس میں آپ یہ چیز ایڈ کر لیں یا یہ چیز ریموو کر دیں تو آپ کی جو ایگزسٹنگ کام ہے ان میں بہتری آئے گی. تو اس سینس میں, اس سینٹینسز میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ شوڈ استعمال کریں گے. مثال کے طور پر اگر میں لکھوں گا یو شوڈ لوز سم ویٹ ٹو ون ان اولمپکس. You should lose some weight to win in Olympics. آپ کو تھوڑا وزن کم کرنا چاہیے اولمپکس میں جیتنے کے لیے. یہاں پہ ایک امپرومنٹ کی, ایک بہتری کی بات ہم نے کی, لسنر نے کی. دوسرا ایک اور مثال لکھ لیتے ہیں.
One should run fast to achieve one's goals. One should run fast to achieve one's goals. یعنی کسی کو تیز بھاگنا چاہیے اپنے گول یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. ان سب باتوں میں، ان سب سینٹنسز میں ہم نے کیا کیا؟ امپرومنٹ کی بات کی. جو دوسرا بندہ ہے ان کو مشورہ دیا، ان کو بہتری کے لیے مشورہ دیا. تو اور بھی آپ بہت سارے سینٹنسز لکھ سکتے ہیں. سمجھ میں ہی